السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلی بات تو آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ میرے چینل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ اس سے مجھے اپنے جو ٹاپکس ہیں ان کو نکھارنے کا بڑا زبردست موقع مل جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس نیک کام کو جاری رکھیں، دیکھتے رہیں، پھیلاتے رہیں، اور اگر آپ کو جب کنٹینٹ پسند آتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اچھا، آج کی جو سٹوری ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹویٹ ہے جو ڈان نیوز کے ایک صحافی ہیں منور عظیم، انہوں نے چند دن پہلے یہ کیا تھا، پھر باقی سٹوریز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ گئیں، میں اس پہ بات نہیں کر سکا۔ یہ ٹویٹ خود آپ دیکھ لیں کہ یہ ایکسپلنریٹری ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ منور عظیم صاحب لکھتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں 9 ماہ کے دوران 51K یعنی 51,000 سے زائد درخواستیں آئی سی ٹی پولیس کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے نے وصول کی، پر صرف 18.6K یعنی 18,600 جو ہے وہ پرچے درج کیے، جو 36.4% بنتا ہے۔ ریاست اور پولیس اتنی کمزور کہ 32.4 یعنی 32,400 سے زائد جرائم، جو کہ 63.4% ہے ٹوٹل کمپلینٹس کا، کو ماننے سے انکار، اور اس میں ملوث ملزمان کو تحفظ۔ اچھا، کہنے کو تو یہ بالکل انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس ٹویٹ کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ایکسپلین بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاؤن پلے کرنا اپنے کرائم کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ اب پولیس نے بڑا طریقے سے سیکھ لیا ہے، اور اس کو ہم جو باقی جو اب جب بات کریں گے ٹیکنیکل ڈیجیٹل لینگویج میں تو یہ کسے کہتے ہیں فگر فجنگ۔ تو یعنی اب سیف سٹی جو ہے اس کا جو نظام ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہ ڈیٹا کے بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی عام شہری کے ساتھ کوئی واردات ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو وہ اس کو 15 پہ کال کرتا ہے۔ اب 15 کی جو کال ہے وہ جب ریسیو ہوتی ہے تو وہ متعلقہ جو پولیس اسٹیشن میں کے علاقے میں جو ڈالفن اسکواڈ کھڑا ہے، جو جن کو ہم کہتے ہیں فرسٹ رسپونڈرز ہیں، وہ وہاں پہ موقع واردات پہ یا جہاں پہ کمپلیننٹ کہتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کے جانے کے بعد پھر وہ کنفرم کر کے ویریفائی کر کے وہ لوکل پولیس کو اطلاع کرتے ہیں کہ تھانے کی جو ڈیوٹی آفیسر ہے وہ پہنچتا ہے۔ اب جو ڈیوٹی آفیسر ہے وہ ڈیٹیلز بتاتا ہے کہ جو پھر 15 کے ریکارڈ میں درج ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا کہ وہ جو ڈیوٹی آفیسر کا یا ایس ایچ او جو رسپونڈ کرتا ہے، سیکنڈ رسپونڈر جو ہے، وہ کیا بتاتا ہے اور اس کے اوپر پھر کس طرح سے فگر فجنگ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہم سیدھی بات کر رہے ہیں، آپ کو سسٹم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ ہوتا کیسے، ہونا کیسے چاہیے۔ وہ جب بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اچھا اس کے بعد اس پولیس اسٹیشن کے حوالے سے ایک ای ٹیگ یعنی الیکٹرانک جو ٹیگ ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے، اور ہر کمپلینٹ کے اگینسٹ ایک ای ٹیگ نمبر جنریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر میں بھی وہ ای ٹیگ جو ہے اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جو کمپلینٹ ہے اس کو اب کنورٹ کر دیا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جو لوگ تھانوں کے لیول کی سطح پہ جب ایس ایچ اوز ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنا کرائم فگر زیادہ ہوں گے تو ہم سے زیادہ باز پرس ہوگی۔ جب باز پرس ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک طریقہ استعمال کرتے تھے پہلے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ برکنگ کرتے تھے انگلش میں، یعنی جو پرچے ہیں وہ درج نہیں کرنے، اور مدعی کو مطمئن کر لیا، اس کو چائے پلا دی، اسے کہا جی ہم آپ کا موٹر سائیکل تلاش کر دیں گے،
یا جو بھی طریقہ کار کر کے وہ پہلے زمانے میں جس زمانے میں یعنی ہم تھانوں شانوں میں ہوتے تھے تو برکنگ اس طرح ہوتی تھی. پھر جب سیف سٹی آیا تو اس نے چونکہ یہ الیکٹرانک نظام ہے, یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے, تو اس کا دروازہ بند ہو گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہماری پولیس کی لیڈرشپ ہے, جس میں ظاہر ہے کہ ڈی آئی جی اور آئی جی آتے ہیں یا ایس ایس پی آتے ہیں, ان کو تھانے کے اسٹاف کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ برکنگ کر کے بچ سکیں, کیونکہ برکنگ کی بہت سخت سزا ہے پولیس رولز میں. اب وہ کیا کرتے اب جب سینئر جو ہیں وہ کھول لیتے 1-5 کا ریکارڈ کا ڈیٹا وہ منگوا لیتے کہ بھئی اتنی ایف آئی آر, اتنی کمپلینٹس آئی ہیں آپ کے تھانے میں یا آپ کی زون میں, ان پہ ایف آئی آرز اتنی ہوئی ہیں, تو یہ باقی کدھر گئی ہیں, تو پھر اس میں ان کا بچنا مشکل ہوتا. اب کیا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ فگر فجنگ کا ایک پورا جو نظام ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے, اور یہ جو ہے یہ سیف سٹی پنجاب میں اس نظام کو پہلے شروع کیا گیا, اور وہاں سے پھر یہ امپورٹ ہو کے یہ جو موجودہ افسران کا جو رجیم ہے اس کے ساتھ یہ اسلام آباد میں آیا ہے. اور جو فگر فجنگ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ایک کوئی فیصل آباد پولیس کے کوئی سب انسپیکٹر ہیں جو اس وقت سیف سٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ اور ایک جن کا اورنگزیب, جن کا پہلے ان کا نام غالباً جاوید ہے, اور ایک جو ہے وہ اورنگزیب اے ایس آئی صاحب, یہ فگر فجنگ کے ماسٹرز ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو پوری پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے, یعنی یا اپنے جو سینئرز ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے اس نظام کو انہوں نے متعارف کرا لیا ہے. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہاں یہ جو منور عظیم صاحب نے سٹوری کی ہے اس کو میں نے ایک فارمیٹ کی شکل دی ہے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر زون نے کس طریقے سے کیا کیا ان کی کارکردگی رہی ہے ایف آئی آرز رجسٹر کرنے میں. اور یاد رہے کہ یہ ایف آئی آر ہی ایک ایسی چیز ہے جو پولیس کسی خرچے کے بغیر مدعی کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ درج کر لی جاتی ہے, اور جب وہ درج ہو جاتی ہے تو وہ ایک پکا ریکارڈ بن جاتا ہے پولیس کے پاس, اور جب بھی کبھی چور یا ڈاکو پکڑا جائے گا تو اس کو اس ایف آئی آر کی وجہ سے سزا مل سکے گی. اب جب ہم ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یا نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آریں درج نہیں ہوئیں ان کے جو ڈاکو ہیں اور وہ جو چور ہیں وہ ان کو کھلی چھٹی ہے. اب یہ نا میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. میں نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ ایک چارٹ بنا کے آپ کو دکھایا جائے کہ زون وائز جو افسران ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان جو کمپلینٹس ہیں وہ کتنی آئی ہیں, کتنی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہیں, ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور کتنی نہیں ہوئیں. تو یہ اب دیکھیں کہ جو رورل زون ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں باراکو اور نلور اور یہ شہزاد ٹاؤن اور اس طرح کے یہ علاقے ہیں اس میں رورل زون میں. اس میں جو نمبر آف کمپلینٹس ہے وہ 7980 ہیں, اور جو ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہ 2643 ہیں, اور جو اس میں یعنی پرسنٹیج بنتی ہے وہ 33.12 بنتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹوٹل کمپلینٹس اسلام آباد میں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں جی 51,123, جیسے کہ پہلے منور عظیم صاحب نے ذکر کیا آپ نے اس میں, اور جو کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 18,628. اور اب میں نے آپ کو رورل زون کا بتایا ہے. اب اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سواں زون ہے, اور یہ بھی تقریباً رورل کا علاقہ ہے. اب اس کی جو زون وائز اس کو کر دیا گیا ہے اس طریقے سے, جس میں یہ سہالہ اور یہ علاقے آتے ہیں. اس میں جو ہے نمبر آف کمپلینٹس ہیں 9,390, اور اس میں جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہیں وہ 4,410, اور ان کی جو پرسنٹیج ہے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی وہ ہے 46.96, تقریباً 47% ہے. اسی طریقے سے جو انڈسٹریل ایریا زون ہے اسلام آباد کا, اس میں جو نمبر آف کمپلینٹس ہیں وہ 9,411 ہیں, اور نمبر آف ایف آئی آرز جو ہیں وہ 2,921 ہیں, اور پرسنٹیج ان کی ہے رجسٹریشن کی
31.78. اور پھر صدر زون ہے، اس میں 11,381 کمپلینٹس ہیں، اور اس میں نمبر آف ایف آئی آرز جو ہیں وہ 4,583 ہیں، اور ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ 40.26 ہے. اور اسی طرح سٹی زون جو ہے اس میں 12,961 کمپلینٹس ہیں اور 4,001 ایف آئی آرز ہیں، اور ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 30.86 ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو یعنی اگر کم رجسٹریشن کا جو ریشو ہے وہ سٹی زون کا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو کنورژن کی ہے ان کی کمپلینٹس کو ایف آئی آرز میں وہ سواں زون شو کر رہی ہے. اب ان زون کے نیچے جو ہے میں نے آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بریک اپ بھی دیا ہوا ہے کہ کیا ہے یعنی ڈکیتیاں کتنی ہوئی ہیں ہر زون میں، اور یہ بھی آپ کو ہر سلائیڈ کے نیچے نظر آ رہی ہوں گی، تو وہ آپ بے شک ویڈیو کو ریوائز کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب جو ہے نا یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جو منور صاحب نے جو ہمیں یہ بتائی ہے، لوگوں کی توجہ دلائی ہے. اس میں یہ ہے کہ اب فگر فجنگ کیسے ہوتی ہے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پروسیجر کہ جب تھانے کا افسر وہاں پہ جاتا ہے تو طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ واپس جو 15 کا آپریٹر ہے اس کو جو ڈیٹیل بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ موبائل سنیچ نہیں ہوا، یہ لین دین کا معاملہ تھا. اور یہ یعنی لین دین یہ تھا کہ ڈاکو آیا، اس نے گن دکھائی، بھئی ڈاکو نے یعنی وہ شو کرتے ہیں کہ ڈاکو نے پیسے لینے تھے، اور جس کا موبائل سنیچ ہوا ہے اس نے پیسے دینے تھے، یہ لین دین کا معاملہ ہے. یعنی اس نے گن دکھائی، اپنے پیسے مانگے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے جو ہے نا اپنا موبائل دے دیا. تو وہ جو آپریٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کمپلینٹ کو ڈال دیتا ہے جسے نا متفرق میں ڈال دیتا ہے. تو اس طریقے سے پھر جب وہ میٹنگ ہوتی ہے کرائم کی، اور اس میں ایسے ہی جو ہے نا وہ گونگلیوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جب سینئر افسران پوچھتے ہیں تو وہ ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ سر اتنی کمپلینٹ تھی، اتنی تو جو ہے نا وہ لین دین کے معاملات تھے. یعنی ایک تو عوام کو ایف آئی آر سے محروم کرنا، اس کے مقابلے میں جن ڈاکوؤں نے وہ وارداتیں کی ہیں ان کو سرے سے ہی اسی ایک کال کو پہ لکھوا کے بری کر دینا، اور تیسرا ظلم یہ کہ ان کو کہنا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ بول کے انہوں نے یہ پولیس کا وقت ضائع کیا ہے، اور یہ کمپلینٹ جو ہے یہ متفرق کمپلینٹ ہے. اسی طریقے سے جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، کسی کی سائیکل چوری ہو گئی، کسی کا گارڈن سے کوئی پائپ چوری ہو گیا، اس کو وہ ڈالتے ہی متفرق کھاتے میں ہیں. تو ایک جو میجر چنک ہے وہ یعنی اس میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو گاڑیوں کی جو کمپلینٹس ہیں ان میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کبھی یہ شو کیا جائے کہ یہ انشورنس کلیم کرنے کے لیے یہ کال کی گئی تھی یا ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جو بنیادی حق ہے یہ والے مختلف پریٹیکسٹ دے کے، اور کبھی یہ کہ جی دونوں فریقوں میں لین دین کا معاملہ تھا اور وہ گاڑی جو ہے اس طرح لے گئے ہیں، ان کو بھی ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہ کم ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے گاڑی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ پھر جس کا وہ نقصان ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. موبائل سنیچنگ والا یا سائیکل والا وہ کہتا ہے کہ اب میرا موبائل چلا گیا، بعد میں پولیس کے ساتھ کیا میں متھا لگاؤں. تو یہ اب اس سارے سسٹم میں پہلے جو ہے وہ ایس ایچ او لیول کے اوپر یہ ورکنگ ہوتی تھی. اب جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، اپنے جو سینئر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ جھوٹے فگر دکھا کے فگر فجنگ کر کے، یہ جو ایکسپرٹس میں نے کہا یہ آئے ہوئے ہیں ان کے طفیل یہ مصروف ہیں فگر فجنگ میں. اور یہ ظاہر ہے کہ جب ہر تھانے کی یا ہر زون کی فگر فج کی جاتی ہیں تو وہ یعنی پھر جو ہے ان سے مختلف قسم کی جو معاملات بھی کیے جاتے ہوں گے جن سب انسپیکٹروں کا میں نے بتایا ہے ان کی طرف سے، کہ ظاہر ہے کہ مفت میں تو کسی زون کو نمبر کم نہیں دکھائے جائیں گے نا اس کے کرائم کے، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی وہ یعنی انعام ان کو ملتا ہوگا. تو اب یہ ساری سچویشن ایسی ہے کہ اس میں جو پولیس کی لیڈرشپ ہے یہ پنجاب میں بھی میں بتاؤں یہی حال ہے، اور یہ پنجاب سے یہ چیز ایکسپورٹ ہو کے اسلام آباد میں امپورٹ ہوئی ہے. اور انفارچونیٹلی جو پنجاب میں بھی جو اس وقت جو کرتا دھرتا ہیں سیف سٹی کے
وہ یہاں پہ آئی جی اسلام آباد رہ کے گئے ہیں اور بہت ہی قابل اور ذہین افسر ہیں، لیکن ان کی جو ذہانتیں ہیں ان کو کسی مثبت سمت میں استعمال ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی فگر فجنگ کا ایک نیا نظام وضع کر کے وہ اس کو پورے پولیس کا جو سسٹم ہے وہ اس میں ایسے طریقے سے داخل کر دیا جائے اس ٹروجن ہارس کو کہ وہ ملزمان کو سرے سے ہی بری ہو جائیں اور وہ دندناتے پھریں۔ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا کرائم اصل میں ہے کیا، تو کس طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس کو کم بیٹ کرنے کی جو صلاحیت پیدا کریں گے یا اس کے اگینسٹ جو کوئی اسٹریٹجی کس طرح بنائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔